بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویورز، میں ہوں جمیل لطیف اور یہ ہے میرا یوٹیوب چینل۔ ویورز، آج میری ویڈیو وہ افغانستان میں ہونے والی ریسنٹ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہے۔ جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ 15 اگست کو افغانستان میں جو اشرف غنی انتظامیہ تھی وہ کلیپس کر گئی اور طالبان نے افغانستان کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اب یہ 20 سال کی ایک داستان تھی، ایک لڑائی تھی جو افغانستان کے طالبان نے امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف لڑی، اور کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، جتنے بھی تجزیہ نگار تھے یا حکمران تھے دنیا کی، کہ اتنی جلدی سے کابل کو فتح کر لیں گے طالبان۔ اور یہ بات تو تقریباً ساری دنیا ہی جانتی تھی کہ جب امریکہ نے وڈرال کا اعلان کیا کہ اب یہ ہے کہ طالبان افغانستان کے اس کمزور حکومت کو پچھاڑ لیں گے، لیکن کسی کا اتنا تجزیہ نہیں تھا۔ ظاہر کچھ کہہ رہے تھے کہ 2 سال لگیں گے، کوئی کہہ رہے تھے کہ 6 مہینے لگیں گے، کچھ لوگ کہہ رہے تھے 1 سال لگے گا۔ لیکن پولیٹیکل حکمت عملی جن کو طالبان کو عرف عام جنگجو ہی سمجھا جاتا ہے، لیکن میرے خیال میں انہوں نے پولیٹیکلی یہ سارا کچھ کیا ہے کہ بغیر یعنی لارجلی خون خرابے کے بغیر انہوں نے افغانستان پہ کنٹرول حاصل کر لیا۔ اور ایک پپٹ جو بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ جس کا عوام سے کوئی تعلق نہیں تھا، 2 دن پہلے بڑکتے مار رہا تھا، لیکن 15 اگست کی صبح فرار ہو گیا۔ ویور، اس افغانستان کی اسٹرگل، طالبان کی اسٹرگل سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ پپٹس کسی بھی ملک کے ہوں، کتنی بھی دولت آپ ان کے پیچھے لگائیں، پاور بھی دیں، لیکن وہ جب تک عوام کے حقیقی نمائندگی نہ ہو تو وہ لوگ اقتدار میں زیادہ بیساکھیاں جب بھی ان کے ہاتھ سے ان سے کھینچی جائیں گی تو وہ دڑم گر جائیں گے۔ اور یہی ہوا افغانستان کی۔ وہی امراللہ صالح یا حمداللہ محیب جو ہفتہ پہلے بڑکے مار رہے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے، ہماری 3 لاکھ فوج ہے، ویل اکوپڈ ہے، دنیا کا بہترین ہتھیار ہے ان کے پاس، اور $100 بلین آلموسٹ امریکن اسپینڈ کیے امریکہ نے اس کی فوج کو بنانے کے لیے۔ یہ وہ فوج تھی جبکہ طالبان کو 40-50 ہزار تھے، اور ایک دن بھی وہ کابل میں انہوں نے ضمانت نہیں کی۔ اب یہ تو تقریباً سب کو پتا تھا کہ طالبان افغانستان پہ، کابل پہ وہ قبضہ کر لیں گے، یعنی آپ ان کے طالبان کی روح سے تو انہوں نے آزادی حاصل کر لی، لیکن اصل یہ ہے کہ طالبان میں حکومت کرنا۔ اگر آل انکلوسیو جیسے باقی شمالی اتحاد ہیں، ازبک ہیں، ہزارہ تاجک ہیں، تاتاری نسل کے لوگ ہیں، پختون جیسے وہ خود ہیں، پرسیبان ہیں، اگر ان کو انکلوسیولی حکومت میں شامل نہیں کرتے تو طالبان کی بھی یہ فتح یہ زیادہ دن نہیں رہے گی، اور پھر ایک اور شورش وہاں جنم لے گی جو کسی بھی مہذب معاشرے کے لیے یا انسانی حقوق کے لیے اچھی بات نہیں ہوگی۔ لہٰذا تمام دنیا کے معزز جو کنٹریز ہیں انکلوڈنگ UK، یہاں سے میں بیٹھا ہوں، کہ وہ اس چیز کو میک شور کرے کہ طالبان جو بھی گورنمنٹ بنائے وہ انکلوسیو ہو، جتنے بھی فیکشن وہاں پہ موجود ہیں سب کو لے کے وہ گورنمنٹ بنائے۔ تو ہوپ فلی طالبان ایک آل انکلوسیو گورنمنٹ بنائیں گے، اور یہ وہ طالبان نہیں ہوں گے جیسے 96 میں تھے، تو انسانی حقوق کی پامالی نہیں ہوگی، اور افغانستان کے لوگ بھی سکھ کا سانس لیں گے، ان کو جینے کا بھی، ترقی کرنے کا اتنا ہی حق ہے باقی دنیا کی جتنی بھی اقوام ہے جیسے ان کو ہے۔ 40 سال کی طویل انہوں نے جنگ و جدل دیکھی ہے، تو ہوپ کہ ایک نیا افغانستان، یہ نئی حکومت ان کے لیے نئی امنگیں اور ہوپس لائیں ان کے لیے، اور کم از کم وہاں کے لوگ بھی کچھ بارود کی جو بو ہے وہ سونگتے سونگتے ان کی نسلیں وہاں تباہ ہو گئی ہیں۔ تو ہوپ فلی کہ یہ نئی حکومت ان کے بنیادی حقوق ان کے کام کرے، اور ایک ایسی گورنمنٹ ہو کہ دنیا میں بھی ایک امن کی مثال بنے ہو۔ اور ویورز، ایک بات آپ کو اس سے ہمیں سب کو سبق ملتا ہے
کہ اگر پیشن نہ ہو، اگر عوام ساتھ نہ ہو، اگر مقصد نہ ہو، تو دنیا کی جدید ترین ایٹلری، ایئر ڈیفنس، ملٹری لے کر، پاور لے کر بھی آپ مقابلہ نہیں کر سکتے اگر آپ کے لیے لڑنے کا مقصد نہ ہو۔ تو طالبان کے جو افغانستان کی فوج تھی ان کے لیے شاید لڑنے کا مقصد نہیں تھا، لہٰذا وہ نہیں بھی لڑے، اور اس طرح ایک جدید دنیا میں یہ ایک بہت بڑی یعنی شکست ہے اتنی بڑی آرمی کو کہ وہ ایک دن بھی مقابلہ نہیں کر سکے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ پراکسیز جتنی بھی ہوں، اگر ان کی روٹس نیشن کے ساتھ نہ ہوں تو وہ کوئی جدوجہد ہو یا جنگ ہو یا کوئی مقصد ہو وہ حاصل نہیں ہو سکتا، وہ ایک نہ ایک دن ایکسپوز ضرور ہوتے ہیں۔ اور کچھ سین آپ نے بھی دیکھیں گے کابل ایئرپورٹ پہ، ان کو لے کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ لوگ خوف و ہراس میں ہیں طالبان کی وجہ سے، تو اس لیے وہ وہاں ایئرپورٹ پہ بھاگ رہے ہیں۔ بلیو می کہ ایسے ایئرپورٹ کے سین کسی بھی طرح کی تھرڈ ورلڈ کنٹری میں ہو سکتے ہیں۔ اگر وہاں کا کوئی پلین کھڑا ہو اور لوگوں کو پتا ہو کہ یہ امریکہ، کینیڈا یا برطانیہ لے جائے گا تو لوگ اسی طرح بھاگیں گے، چاہے وہ پاکستان کا ایئرپورٹ ہو، انڈیا کا ہو، سری لنکا کا ہو، بنگلہ دیش کا ہو یا افریقہ کے کسی ملک کا ہو۔ تو جب تک حکمران عقل کے ناخن نہیں لیں گے، اپنے عوام کی فلاح و بہبود اور ان کی معیار زندگی بلند نہیں کریں گے، تو یہ سین نظر آتے رہیں گے۔ اس طرح کے سین کو شاید ایکسپوز بھی کیا جائے گا کہ طالبان کے ڈر سے یہ سین ہو رہے ہیں، لیکن میرا نہیں خیال۔ حقیقی تجزیہ یہی ہے کہ غریب لوگ ہیں اور وہ یہی چاہ رہے ہیں کہ اگر کسی طریقے سے وہ امریکہ کے جہاز میں بیٹھ کے اگر امریکہ چلے جائیں تو وہ اپنے اور اپنی فیملی کے لیے بہتر مستقبل، اور یہ دوڑ جو تھی وہ سب اپنے اچھے بہتر مستقبل کے لیے تھی، کہ وہ جو غریب لوگ تھے، ہم جیسے لوگ تھے، تو اپنے وطن سے دور اسی لیے جانا چاہ رہے تھے کہ شاید امریکہ یا کینیڈا یا برطانیہ کے جہاز میں پہنچ جائے تو کسی طرح وہ اپنے فیوچر، اپنے مستقبل کے لیے، کیونکہ تھرڈ ورلڈ کے جو جتنے بھی ممالک ہیں وہاں پہ کرپٹ لیڈرشپ کی وجہ سے وسائل، اب یہ اشرف غنی کو دیکھیں، یہ کہا جا رہا ہے کہ $165 ملین وہ وہاں سے لے کے بھاگے اور پھر یو اے نے اس کو پناہ دی ہے۔ تو انسانی حقوق کی تنظیمیں اس پہ بات نہیں کریں گی، حالانکہ بات کرنی چاہیے۔ وہ غریب افغانیوں کے پیسے لے کے وہ بھاگے، وہ ان کی فلاح کے لیے، ان کے اسکول، اسپتال، ان کی علاج، ان کے انفراسٹرکچر کے لیے وہ کام آ سکتے تھے، وہ چوری کر کے وہاں سے نکل گئے۔ تو یہ جو آپ نے سین دیکھے، یہ صرف اپنے بہتر مستقبل کے لیے لوگ ایئرپورٹ پہ بھاگ رہے تھے، نہ کہ خوف و ہراس سے۔ تو ویورز، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی۔ اس سارے انسیڈنٹ پہ بہت سی بات کی جا سکتی ہے۔ میں انٹرنیشنل ریلیشن کے حوالے سے کوئی بات نہیں کرنا چاہ رہا کہ کس کی حکومت ہوگی، کیا ہوگا۔ یہ اتنا ہی ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی تو افغانی لوگ بھی شاید سکھ کا سانس لیں، ورنہ اگر کسی ایک طالبان کی حکومت ہوگی، وہ پختونس ہیں، تو پھر باقی میں جو جتنے بھی وہاں کے جو امن کو تباہ کرنے والے کافی سارے ملک موجود ہیں، ان کی پراکسیز وہ ان کو بنا لیں گے، اور پھر افغانستان میں ایک دفعہ پھر جنگ و جدل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ تو ہوپ فار دا بیسٹ، ہوپ کرتے ہیں کہ طالبان اس دفعہ اپنی ان مسٹیک سے، غلطیوں سے کچھ سیکھیں گے، اور سب جو مختلف قبائل ہیں، مختلف ایتھنیسٹی کے لوگ ہیں، ان کو ملا کے حکومت بنائیں، تاکہ پڑوسی بھی سکھ کا سانس لیں اور ان کے اپنی عوام بھی۔ اسی کلمات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے۔